بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یقین کامل کے محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، مومن بندہ کی کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی جو قبول نہ ہو، بشرط یہ کہ دعا جائز طریقے سے، جائز امور کے لیے، جائز حاجات کے لیے مانگی جائے۔ بات اتنی ہے کہ ہم نے کبھی قبولیت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تبارک تعالیٰ عطا نہ کرے؟ اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتے ہیں، لیکن اپنے طریقے سے، اپنے حکمت کے مطابق۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دعا کی قبولیت کے حوالے سے تفصیل بتانے جا رہی ہوں۔ ساتھ میں ایسے 4 بڑی غلطیوں کے متعلق بتاؤں گی جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس متعلق تفصیل جاننے کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک یقین کامل کو سبسکرائب نہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن پر سبسکرائب کر دیجئے، اس کو دبا دیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، شیخ تاج الدین ابن عطا اللہ مدنی رحمۃ اللہ کی کتاب میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کا کام فوراً کر دو، کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں۔ اور ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کا کام کرنے میں توقف کرو، کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا اور میرے سامنے اس کا گڑ گڑانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان بندوں کا اپنے سامنے سجدہ ریز ہونا، ہاتھ پھیلانا، رونا اور گڑ گڑانا پسند ہے، اور اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شخص کو دعا کی توفیق ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو یہ بدگمانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو قبولیت کے متعلق بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عرض کیا ہے کہ مومن بندہ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ مومن کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو اس دعا کے عوض اپنی حکمت سے وہ عطا کرتا ہے جو بندے کے گمان سے بھی باہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع تعلقی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ دعا کو ہم اس وقت مقبول سمجھتے ہیں جب ہماری مانگی ہوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہماری جو حاجت کی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے پورے یقین کامل سے، خلوص سے دعا مانگے اور معاملے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور اپنی زبان پر کبھی یہ الفاظ نہ آنے دیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نا امیدی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا امیدی کفر ہے۔ ناظرین، میرے پیارے محترم ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو اس میں بہت سی ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے دنیا میں نہیں کی ہوں گی۔ وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں، تو اس کو بتایا جائے گا یہ نیکیاں اور اجر تمہیں ان دعاؤں کے صلے میں ملا ہے جو کہ تم نے دنیا میں مانگی تھی اور وہ قبول نہ ہوئی تھی۔ اپنی دعاؤں کا اجر اور ثواب دیکھ کر وہ بندہ یہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ ناظرین محترم ساتھیوں، یہ ہے قبولیت کے اثرات۔
تو اس لیے ہماری وہ بہنیں اور بھائی جن کی زبان پر اکثر شکوہ رہتا ہے، شکایت رہتی ہے، گلہ رہتا ہے، نا امیدی رہتی ہے کہ ہم دعا مانگ کر کیا کریں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اس عمل کو کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن وہ بے اثر جاتے ہیں، ان میں تاثیر نہیں ہوتی، تو آپ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، ایسے کلمات کو اپنی زبان پر نہ آنے دیں جس میں نا امیدی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ مانگتے رہیں، کیونکہ دعا کو عبادت کا مقصد کہا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق دعا کو کھانے میں نمک کی حیثیت کے برابر کہا گیا ہے، کہ جیسے کھانا نمک کے بغیر بے ذائقہ ہے، تو اسی طرح عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دعا کا تڑکا لازمی لگایا جائے۔ میرے پیارے محترم ساتھیوں، آئیے اب چلتے ہیں موضوع کی طرف، یعنی وہ 4 بڑی غلطیاں کون سی ہیں جن کی وجہ سے دعا کے قبولیت میں فرق آ جاتا ہے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری دعا نامکمل رہتی ہے، کیونکہ اگر ان غلطیوں کا ارتکاب ہوگا تو ہماری دعا اس نہج پر نہ ہوگی جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ ہماری دعا تبھی قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی جبکہ ہم دعا مانگتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اختیار کریں گے۔ وہ 4 بڑی غلطیاں یہ ہیں: اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کیے بغیر ڈائریکٹ دعا مانگنا، دعا کے شروع میں اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، دعا کو غافل دل کے ساتھ مانگنا، اور قبولیت کے وقت میں اوقات میں دعا کا نہ مانگنا۔ ناظرین محترم ساتھیوں، جب ہم یہ غلطیاں کریں گے تو ہماری دعا کی قبولیت میں فرق پڑے گا، یعنی ایسی دعا کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ توجہ نہیں فرماتے۔ دوستو، ایک طرف تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہماری دعا بالکل اسی طرح قبول ہو جیسے ہم چاہتے ہیں، اور پھر دعا بھی ایسے طریقے سے مانگتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مانگا کیا ہے۔ تو ایسی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے دعا کو قبول کریں گے؟ بلکہ ایسی دعا تو دعا کہلانے کے قابل نہیں ہوتی۔ دعا تو وہ ہوتی ہے جو صدق دل سے، یقین کامل سے مانگی جائے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ بچے سے سیکھنا چاہیے، کہ بچہ جب والدین سے کسی چیز مانگنے کی ضد کرتا ہے تو جب تک اس کو وہ چیز نہیں مل جاتی وہ اپنا رونا پیٹنا بند نہیں کرتا، اور والدین کی جان تب چھوڑتا ہے جب اس کو اس کی جو چیز ہے وہ مل جاتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ نماز پڑھی اور جاتے جاتے دعا کے کچھ الفاظ پڑھ کر ہاتھ چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد لمبے لمبے شکوے شکایتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ سے ایسا یقین کر کے تو دیکھیں جو یقین بچے کو والدین پر ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خواہش اس کے والدین ہی پوری کریں گے، تو وہ بار بار لگاتار مانگتا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے پورے یقین سے مانگیں اور دعا مانگنا ترک نہ کریں۔ پھر دیکھیے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ان 4 باتوں کے متعلق مختصر سی تفصیل جان لیتے ہیں۔ روایات کے مطابق دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ مانگے، کیونکہ اللہ سے مانگنے کا یہ قاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کو اس کے پیارے ناموں سے پکارا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا جائے۔ اور دوسری غلطی ہے دعا میں درود پاک نہ پڑھنا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دعا کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ درود کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے اس کو سیدھا اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر دعا کے اول اور آخر درود شریف لازمی پڑھا جائے، تاکہ درود کے ساتھ یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اسے شرف قبولیت حاصل ہو۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ جو دعا کی جاتی ہے غفلت کے ساتھ کی جاتی ہے، غافل دل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا میں کیا مانگا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جان لے اللہ تبارک تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کو خوشی و خضوع کے ساتھ مانگیں، اللہ کو اپنی عاجزی دکھائیں، بے بسی کے ساتھ التجا کریں، نہ کہ لاپرواہی کے ساتھ۔
اور چوتھی جو غلطی وہ یہ ہے کہ قبولیت کے اوقات کے وقت اور مقام پہ ہم لوگ دعا نہیں مانگتے، حالانکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بڑی کثرت کے ساتھ ایسے اوقات اور مقامات کا ذکر پایا جاتا کہ جن اوقات اور مقامات میں دعا کی قبولیت بتائی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اوقات میں اور ان مقامات کے متعلق جانیے اور ان اوقات کے دوران دعا کی زیادہ کثرت کی جائے تاکہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب ہو اور ہم حدیث کے بتائے ہوئے ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے مستحق ٹھہریں، یعنی وہ چیز یا حاجت پائیں جو مانگی، یا اللہ ہماری آفات سے حفاظت فرما دے، یا پھر ہم اپنی دعاؤں کا صلہ آخرت میں پائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کی اصل اور سمجھ عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اس سے آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پھیلائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔